ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلام عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پاکیزہ تصورات کے ساتھ بشیر و نذیر رؤوف الرحیم شفیع امم صاحب جود و کرم رحمت للعالمین مراد المشتاقین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے معمول کے مطابق آغاز گفتگو سے بیشتر نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کرنا چاہوں گا۔ محبت کے ساتھ ملیں اور زندہ مثال قائم کریں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ایک بار اصول برکت کے لیے پھر سے درود پاک اس تصور سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، آقا مدینے میں سنتے ہیں۔ جھوم جھوم کر باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ سارے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کے حوالے سے بڑا ہی مشہور کلام سنیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بر بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بارہ ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، بارہ ربیع الاول
روحل تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشڑا پریرا تا عرشڑا پریرا تا عرشڑا پریرا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت صبح شب ولادت یا حبیبی کبریا اہلا وسہلا مرحبا یا حبیبی کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا اللہ یا حبیب اللہ خود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اردو میں ترجمہ یہ ہے تحقیق ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور بھیجا گیا. مفسر کرام نے بے شمار اس کے معنی بتائے ہیں. حضرت ملا علی قاری اور دیگر تمام مفسرین تفسیر کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. اس نور سے مراد نور مصطفیٰ کی ذات ہے. اب قرآن کا ترجمہ یوں ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا. عربی میں قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق کے، یعنی جس چیز میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ بھی کہتا جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا تو کون انکار کر سکتا تھا؟ قرآن کی ایک لفظ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آخر قد لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں جاء زید، زید آیا، سارے لوگ مان لیں گے زید آیا. لیکن اگر قد لگا دیا جائے قد جاء زید، تحقیق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زید آیا. مطلب یہ ہوا کہ جاء زید، زید آیا. شاید ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو آیا کہ نہیں آیا، لیکن جب قد لگا دیا گیا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں، پوری تحقیق ہے کہ زید آیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تحقیق ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا. مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ اندازہ کریں، ذرا اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں، توجہ میری طرف کریں اور ذرا پیچھے کا جائزہ لیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نے دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا۔ حضرت سیس علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ حضرت اسماعیل کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا۔ لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے تو رب نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا ہے، اللہ کی جانب سے ایک نور اتر آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے صدقے آج یہ چاند کی چاندنی ہے، حضور کے نور مصطفیٰ کے صدقے یہ سورج کی روشنی ہے، حضور کے نور کے صدقے یہ زمین کی شادابی ہے، حضور کے نور کے صدقے یہ باغ بغیچے تر و تازہ ہے۔ پتہ چلا جب نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا تھا تو یہ کائنات کفر و شرک کے اندھیرے میں مبتلا تھی، کائنات کے اندر تاریکی تھی۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں آمنہ کا لال آیا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا یہ آمنہ کا لال نہیں بلکہ ایک نور اتر آیا ہے۔ تو پھر شاعر کہتے ہیں، کیا شاعر امام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہلے یہ سن لیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئیں، سب کی شان الگ ہے، کوئی کسی کے مقام سے کم نہیں، کوئی کمتر نہ سمجھے۔ انبیاء کا مقام صحابہ کے مقام سے افضل و بالا ہوتا ہے۔ انبیاء تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے، تمام انبیاء کی مقام کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا، لیکن نور کی بات نہیں کی۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو آخر نور کی بات کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء آتے گئے، دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نور کی بات نہیں کی۔ لیکن جب آمنہ کا لال آتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے ایک نور اتر آیا ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء آتے گئے لیکن رب کبھی نور کی بات نہیں کرتا، لیکن جب محبوب آتا ہے تو رب نور کی بات کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، ہمارا نبی تمام نبیوں سے بالا ہے، ہمارا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، ہمارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے، ہمارا نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی افضل ہے، ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ جب تمام نبیوں سے افضل ہمارا نبی ہے تو پھر مجھے کہنے دو، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیبتاں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بیداری پیدا کریں، آج نہیں جھومیں گے تو کب جھومیں گے؟ جس رسول کے صدقے آج ہم جمع ہوئے ہیں اپنے دل کو بیدار کریں، دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ آج اسی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نور آ گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آقا، جب کائنات کا ایک ذرہ نہیں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے خدا تھا، جب کوئی چیز نہیں تھا، صرف رب قدیر کی ذات عالم میں موجود تھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا، جس شے کو سب سے پہلے بنایا، وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی نور محمدی کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی نور محمدی کے صدقے حضرت نوح علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی نور محمدی کے صدقے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی نور محمدی کے صدقے تمام انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اسی نور محمدی کے صدقے چرند و پرند کو بنایا گیا، اسی نور محمدی کے صدقے زمین و آسمان کو بنایا گیا، اسی نور محمدی کے صدقے نباتات و جمادات کو بنایا گیا، اسی نور محمدی کے صدقے شجر و حجرات کو بنایا گیا، اسی نور محمدی کے صدقے کائنات کی ذرہ ذرہ شے کو بنایا گیا، اسی نور محمدی کے صدقے ہمیں اور آپ کو بنایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ چرند و پرند نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، ہم اور آپ نہ ہوتے تو پھر امام کس طرح کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک ماں و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ امام نے قلم توڑ کر رکھ دیا، فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، با ادب جھکا لو سرے ملا کہ میں نام لو گلو باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ درود پاک پڑھیں اذان ہو جائے۔ چالو ہے
ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا جب نبی کی ولادت ہوئی، قرآن نے کہا یہ نبی کی ولادت نہیں بلکہ نور آ گیا ہے۔ تو مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی آئے تو نور آیا، جب کائنات میں امام کی ولادت ہوئی تب روشنی ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے نور سے پورا عالم روشن ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے ولادت کے صدقے پوری دنیا نور منورہ سے مجلہ ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا جب نبی نہیں تھے تو یہ دنیا کفر و شرک کے اندھیرے مبتلا تھی، جب حضور نہیں تھے تو یہ کائنات تاریکوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ آئیے ذرا مختصر حضور کی ولادت سے قبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو کس طرح عالم میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، کس طرح ہرس و منحوسیت پھیلی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشے گوشے میں انسان پائے جاتے تھے، ہر طرف لوگ موجود تھے، لیکن یہ انسان ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے ایک دو نہیں سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھا۔ اور معاذ اللہ حال یہ تھا صبح سویرے جب دریاؤں کو دیکھتے تو سمجھتے تو میرا معبود ہے، دریاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ جب صبح سویرے سورج اگتا تو سورج کی پوجا کرنے لگتے، جب یہی سورج شام میں ڈوب جاتا تو چاند کی چاندنی روشن ہوتی، اس کی عبادت کرنے لگتے، جب چاند بھی غائب ہو جاتا تو ستاروں کی پوجا کرنے لگتے۔ آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، کنکر پتھر پیڑ پودے ہر چیز کی عبادت کی جا رہی تھی۔ یہ دنیا کفر و شرک کے اندھیرے موجود تھی۔ ایک معبود حقیقی کی عبادت کے بجائے، یہ حضور سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک معبود حقیقی کی عبادت کے بجائے سینکڑوں معبودان باطل کی لوگ پوجا میں مبتلا تھے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کنکر پتھر پیڑ پودے ہر چیز کی پرستش اور اس کی عبادت کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگ کفر و شرک کے اندھیرے مبتلا تھے۔ یہ تو کفر و شرک کی بات تھی، اور اخلاقی طور پر بھی، بات چیت کرنے میں بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی انسان اس قدر گر چکا تھا، اس قدر بیکار ہو چکا تھا کہ معاذ اللہ انسان اپنی سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کیا کرتا تھا۔ زنا کرنے کے لوگ فخر سمجھتے تھے، زنا جو کوئی کرتا وہ فخر کی زندگی گزارتا، اور تو اور سماج میں عورتوں کے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا، یا اگر زندہ رکھا جاتا تو اس کے چہرے پر ایک کالک پوت کر جانوروں پر بٹھا کر پوری بستی میں گھمایا جاتا، اور یہ ذہن اور تصور دینے کی کوشش کی جاتی یہ عورت منحوس ہے، اس کے شوہر مر گئے۔ یا پھر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایک گھر میں اس کو بند کر دیا جاتا اور وہ وہیں پڑی رہتی، تباہ و برباد ہو کر مر جاتی۔ یہ حال تھا اللہ کے رسول کی آمد سے قبل کا۔ انسان اخلاقی طور پر اس قدر گر چکا تھا، اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا تو لوگ اس کا سہارا دینے کے بجائے اس کے مال پر قبضہ جما لیتے اور اس کا مال غصب کر چھین کر کھا جاتے۔ حقداروں کا حق مارا جا رہا تھا، جو غریب ہوتا اس کو بہت پیسا جا رہا تھا، جو مالدار ہوتا اس کا روب و دبدبہ چلتا۔ ایک غریب سکون کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک عورت کو سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو لڑکی کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ باپ ماں کی گود سے لڑکی کو لیتا اور ایک گڑھا کھود کر اپنی بچی کو وہیں رکھ دیتا اور اپنے پیر سے بچی کی گردن پر دباتا، اور اس طرح وہ بچی کی چیخیں نکل جاتی، وہ بچی مر جاتی۔ سماج میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، انسان سسک
رہا تھا، یہ دنیا کفر و شرک کے اندھیرے مبتلا تھی، زنا کو عام سمجھا جا رہا تھا، زنا کو فخر سمجھا جا رہا تھا، غریبوں کا مال کھایا جا رہا تھا، حقدار حق لینے کے لیے ترس رہے تھے، ہر انسان پریشان ہو گئے تھے، پوری دنیا سسکیاں لے رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا، رب کریم کی رحمت جوش میں آئی، قرآن نے پکارا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حقداروں کو حق دلانے والا آ گیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا آ گیا ہے، عورتوں کو عزت و مقام سے نوازنے والا آ گیا ہے۔ اب کفر و شرک کا اندھیرا چھڑ جائے گا۔ آمنہ کی لال کی ولادت ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوتی ہے۔ تو ذہن نے ایک سوال کیا، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق میں کیوں پیدا ہوئے؟ صبح صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ تو مکمل طور پر رات ہوتی ہے، نہ مکمل طور پر دن ہوتا ہے، صبح صادق اس کو کہتے ہیں۔ ذہن نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق میں کیوں تشریف لائے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ یا پھر مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو دل نے جواب دیا، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مکمل دل کے اجالے میں تشریف لاتے تو یہ دن رات کو چیلنج کر دیتا کہ اے رات تیری کوئی حوثیت نہیں ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء کی ولادت میرے اندر ہوئی ہے۔ اگر حضور مکمل رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے تو یہ رات دن کو چیلنج کر دیتا کہ اے دن تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ آمنہ کا لال تو میرے اندر پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق میں تشریف لا رہی ہے تاکہ دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، رات کی تاریکی جاتے جا رہے چہرے والضحیٰ کی زیارت کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، منظر کچھ اس طرح تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یہاں آمنہ کے گھر میں ہوتی ہے، اور ادھر مکے کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکے کی گھاٹیاں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بندہ ہوا ہے، ہر طرف روشن ہی روشن ہے، ہر طرف اجالا اجالا ہے۔ جب سارے سردار صبح سویرے سو کر اٹھتے ہیں اور کعبے میں آ کر جمع ہوتے ہیں، سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہے کہ آج کیسا کرشمہ ہو گیا، ایک رات میں ساری دنیا کیسے تبدیل ہو گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میرا گھر خوشبو سے معطر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ برسوں سے بیمار تھا، آج بغیر دوا کے صحیح ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا باپ برسوں سے بیمار ہو، بغیر دوا کے صحیح ہو جائے تو اس کی خوشیوں کا انتہا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بیان کرتا ہے کہ میرا باپ برسوں سے بیمار تھا، آج بلا دوا کے صحیح ہو گیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ کوئی بیان دے رہا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دیتے تھے لیکن آج جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باغ باغیچہ اجڑ چکا تھا، سب تباہ و برباد کھیتیاں ہو گئی تھی لیکن آج درختوں میں بن موسم پھل نظر آ رہے ہیں۔ یہ آج کیسا کرشمہ ہو گیا ہے، ایک رات میں دنیا ادھر کی ادھر کیسے ہو گئی ہے۔ سارے لوگ تعجب میں پڑے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں آخر یہ کیسے ہو گیا۔ اتنے میں ایک سردار کعبے کا طواف کر کے آتا ہے، کعبے کا طواف کر کے آتا ہے اور وہیں جمع ہوتا ہے سارے سرداروں کے پاس۔ اے سرداروں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے؟ سارے سرداروں نے کہا یہ منظر تمہیں نہیں دکھائی دیتا، یہ منظر تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ آج ہر طرف خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بندہ ہوا ہے۔ ایک رات میں پورا مکہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ کوئی کہتا کہ میرا باپ بلا دوا کے صحیح ہو گیا، تو کوئی کہہ رہا ہے درختوں میں بن موسم پھل نظر آ رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، آج ان کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ کیا یہ منظر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ چیز تم نہیں دیکھتے؟ تو اس آنے والے سردار نے کہا ارے جو چیز میں دیکھ کر
آیا ہوں، اگر تمہیں بتاؤں گا تو تم لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے، تم لوگ بھی تعجب کرو گے۔ ان سارے سرداروں نے کہا اچھا بتاؤ کیا بتانے والے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو جسے سن کر ہم تعجب کریں گے؟ تو اس آنے والے سردار نے کہا ابھی ابھی میں کعبے کا طواف کر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب کعبے کی طرف آ رہی ہے اور ان کے گود میں ایک بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تک میری نگاہ نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، وہ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ عبد المطلب بچے کو لے کر کعبے کی طرف آ رہے تھے تو میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ مراد کعبہ جھک گئی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں لامکاں کی جبی پہلے سجدہ جھکی، رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی، عظمت قبلہ دین و دنیا جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ مراد کعبہ جھک گئی ہے، میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہی ہے، یہ کعبہ ان کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ میں تو حیران و پریشان ہو گیا۔ سارے سرداروں نے سنا، ہوش اڑ گئے، آخر کیسا بچہ آیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مراد کعبہ بھی آج جھک رہا ہے، آخر وہ کون سا بچہ ہے؟ سارے سرداروں نے مشورہ کیا چلو چلو ہم بھی دیکھتے ہیں آخر وہ کون سا حسین و جمیل بچہ آیا ہوا ہے۔ سارے سردار کعبے کے پاس آتے ہیں، سردار قریش عبد المطلب کے پاس آتے ہیں۔ سردار قریش عبد المطلب بچے کو گود میں لے کر دعائیں کر رہے تھے، جیسے ہی دعاؤں سے فارغ ہوتے ہیں سردار قریش عبد المطلب کی بارگاہ میں سارے سردار عرض کرتے ہیں اے سردار قریش عبد المطلب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ آیا ہوا ہے، آپ کی گود میں بڑا ہی خوبصورت بچہ آیا ہوا ہے، ہم سارے لوگ اس کی زیارت کرنے آئے ہیں، اس کا نظارہ دیکھنے آئے ہیں، اے سردار قریش عبد المطلب ہمیں وہ بچہ دکھا دے۔ سردار قریش عبد المطلب نے بچے کو سامنے کیا ہے، سارے سرداروں کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے بددحا پر پڑی ہے، جھوم اٹھتے ہیں، ان پر نثار آ جاتے ہیں، سارے سردار گویا بیک زبان کھولتے ہیں، اے سردار قریش عبد المطلب رب کعبہ کی قسم آج تک میری نگاہ نے، ہم لوگوں کی نگاہ نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی یہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ گویا وہ سارے سردار اپنی زبان میں یہ کہہ رہے تھے جو امام نے پہلے حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہی بچہ تھا جس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہی بچہ تھا جس کے بارے میں امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ کبھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سارے سرداروں نے دیکھا ہے، بیک زبان کہتے ہیں اے سردار قریش عبد المطلب یہ بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، رب کعبہ کی قسم آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ سردار قریش عبد المطلب حضور کو لے کر گھر واپس آتے ہیں اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیتے ہیں۔ اب چرچا ہو گیا، پورے مکے میں یہ خبر پھیل گئی، آج جس کے صدقے یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات گرامی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بندہ ہوا ہے۔ اب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک ایک لوگ کر کے آتے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کے چہرے و دعا پر نظر پڑتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نے بہت حسین و جمیل بچہ جنا ہے۔ اس طرح ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشبو معطر ہو رہی ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام کہتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کس طرح پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں، لوگ آتے جاتے ہیں اور یہی بیان دیتے ہیں اے آمنہ آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، آج اس نبی کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول، کیا کیا واقعات پیش آئیں، اپنے مقدر پر رقص کریں اور یہ چلا اٹھے اگر ہم اپنے نبی کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو آج ہمارا ٹھکانہ کیا ہوتا، کوئی جانور بنا ہوتا، کوئی شیطان بنا ہوتا، کوئی کچھ بنا ہوتا۔ یہ وہ نبی کی امت ہے کہ جن کے امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اپنے مقدر پر قربان جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہو گیا ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ولادت کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنے دلوں کو منور مجلہ فرما لے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت آیا، جو آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، اب روایت سے ثابت کرتا ہوں۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی، جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا، اتنا نور نکلا کہ ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان اونٹ کی گردنوں میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے میں نے سب کو دیکھ لیا، سب کا نظارہ کر لیا۔ آپ اندازہ کریں مکے سے ایران کی سرزمین کہاں ہے، حضور نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے، آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی تو ایسا نور ظاہر ہوا، اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے مشرق و مغرب کا ملاحظہ کر لیا۔ اندازہ کریں کہ زمین کی ایک سمت مشرق ہے، دوسری جہت مغرب ہے، کتنی بڑی یہ زمین ہے، لیکن آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایسی روشنی ظاہر ہوئی، اتنا نور پھوٹا کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے بیان کرتی ہے جب میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی تو آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو آپ کی گود میں ہے ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر ان کا نام محمد ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے جب میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے ان کی پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی تھی، میرے رسول سجدے میں ہے اور 3 مرتبہ میرے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلے ہیں، سب سے پہلی بار میرے رسول نے کہا ہے اللہ اکبر، دوسری بار میرے رسول نے کہا ہے الحمدللہ کثیرا، اور تیسری مرتبہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ سرکار ہم گناہ گاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں تو پھر مجھے کہنے سے کون رو سکتا ہے رب حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پورے مکہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، وہی 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے، ہر طرف خوشبو، ہر طرف معطر و مجلہ سما بندہ ہوا ہے۔ ایک یہودی عورت امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتی ہے، اے آمنہ خاتون اس وقت مکے میں تیل کی تو بڑی قلت ہے، مکے میں تیل بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن یہ تو بتائیں آپ کے گھر رات بھر چراغ کیسے روشن رہتا ہے؟
آپ کے گھر رات بھر کیسی روشنی رہتی ہے؟ تیل کی تو اس قدر قلت ہے، کسی کو تیل نہیں ملتا، لیکن رات بھر آپ کے گھر چراغ روشن کیسے ہوتا ہے؟ قربان جائیں، حضرت آمنہ خاتون کے جملے پر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے یہودی عورت سنو سنو، جب سے میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے اپنے گھر میں کبھی چراغ روشن کیا ہی نہیں، آج تک میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ میرے بیٹے کے نور کی برکت ہے جو رات بھر روشنی رہا کرتی ہے۔ یہ شان ہے، اندازہ کریں کہ ابھی نبی پیدا ہوئے ہیں، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی ولادت کے کتنے معجزات ہیں، کس قدر واقعات ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں ولادت کے وقت جو خاتون موجود تھی وہ بیان کرتی ہے، جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو حضرت آمنہ کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے اس قدر جھوکے آ رہے تھے، اس قدر نزدیک آ گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چاند اور ستارے ابھی آمنہ کے صحن میں گر پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ چاند کی چاندنی جس نبی کے صدقے ہے، یہ سورج کی روشنی جس نبی کے صدقے ہے، یہ تاروں کی مہک جس نبی کے صدقے ہے، وہی نبی کی نور کی خیرات دینے کے لیے چاند تارے قریب آ رہے ہیں، ہر چیز قریب آ رہی ہے۔ تو پھر امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ مکے کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بانٹی جا رہی ہے، مکے کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے، ہر لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کسی کے باغ بغیچے میں بن موسم پھل آ رہے ہیں، کسی کا باغ بغیر دوا کے صحیح ہو جا رہا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، پورا مکہ مہک رہا ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بندہ ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور یہی جواب دیتے ہیں، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی یہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ میں کہتا ہوں حسین و جمیل کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ارے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ایک نور اتر آیا ہے، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا ہے۔ اس وقت کا دستور تھا، دل تھام کر سنیں، اپنے نبی کی ولادت کا جشن ہے، وقت کو نہ دیکھیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ آج ایک دن کا موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی ولادت کا صدقہ اگر ہمارے اوپر ایک بوند بھی پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت کا دستور تھا، مکے میں پرانے زمانے کا دستور یہ تھا، اس کا طور طریقہ اور رواج یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں، باہر سے عورتیں آتی تھیں اور مالداروں کے گھروں سے بچے کو لے لیتی اور وہ بچوں کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، ان کی خدمت کرتی، 2-3 سال کے بعد بچے کو واپس کر دیتی اور اس طرح ان عورتوں کو مزدوری دی جاتی، انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ اس وقت کا دستور یہی رواج اور یہی طور طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول کی ولادت کے بعد مکے سے 12 پہاڑی تھی، 12 پہاڑی کے اس پار ایک آبادی تھی جس کا نام قبیلہ سعد کی آبادی، قبیلہ سعد کی آبادی۔ اس آبادی کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ قحط شالی کا شکار تھے۔ قحط شالی آپ سمجھتے ہیں نا، پورا درخت جہاں سوکھ جائے، پانی کی قلت سے لوگ تڑپ رہے ہوں، قحط شالی وہاں عام ہو گئی تھی۔ ان میں بیماریاں بہت کثیر تعداد میں پھیلی ہوئی تھی، لوگ بیماریوں سے مبتلا تھے، یعنی پوری قبیلہ سعد کی آبادی تباہ و برباد، ملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ وہیں کی 10 عورتیں نے یہ طے کیا، چلو مکے میں مالدار کے گھروں میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، چلو ہم وہاں سے بچے کو لیتے ہیں اور دودھ پلا کر ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، مزدوری دی جائے گی۔ انہی 10 عورتوں میں اللہ کے رسول کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حلیمہ نے کہا میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تجھے چلنا ہی پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں دیکھو میرے سواری کا جانور بھی بہت زیادہ کمزور ہے اور خدا کی قسم 2-3 دن سے
میں فاقے پر فاقے کر رہی ہوں اور صرف پانی پر میرا بسیرا ہو چکا ہے، میں بھی کمزور ہوں اور میرے جانور، سواری کا جانور بھی بہت کمزور ہے، میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سہیلیوں نے ضد کیا، ہے حلیمہ تجھے چلنا ہی پڑے گا، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ کو وہ سہیلیاں راضی کر لیتی ہیں، تیار کر لیتی ہیں۔ اب قبیلہ سعد کی 10 عورتوں نے یہ طے کیا، چلو مکے کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ 10 عورتیں چلتی ہیں، حلیمہ سعدیہ بھی انہی 10 عورتوں میں موجود ہیں۔ تمام سہیلیوں کے سواری کے جانور تیز رفتار تھے اور اس طرح وہ تیزی کے ساتھ مکے پہنچ جاتے ہیں اور مالداروں کے گھروں پر جاتے ہیں اور بچے کو لے لیتے ہیں اور ان کو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری پہلے ہی بتایا تھا بہت کمزور ہے۔ کمزوری کی بنیاد پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری 7 مقام پر بیٹھ جاتی ہے، 7 جگہوں پر بیٹھ جاتی ہے کمزوری کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کو مکہ پہنچنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی۔ جب تک حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچتی ہیں، ساری سہیلیوں کے ہاتھ میں ایک ایک بچہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، مایوس ہو جاتی ہیں۔ 1-2 گھروں کا جائزہ لیا، کوئی بچہ نہ ملا۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح مایوس ہو جاتی ہیں۔ تب تک قبیلہ کی ایک سہیلی مل جاتی ہے، اے حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا یا نہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ اس آنے والی عورت نے کہا، اے حلیمہ سامنے دیکھو، وہ حویلی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی حویلی ہے، وہاں ایک ایسا حسین و جمیل بچہ ہے جس کے انقلاب کی خبر پورے مکہ میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اے حلیمہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے۔ اس بچے نے تو، اس عورت نے تو یہی کہا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، لیکن اس عورت کو کیا پتا یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو حق دینے کے لیے آیا ہے، یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو انقلاب روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا تھا، اے حلیمہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ سردار قریش عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ سردار قریش عبد المطلب حلیمہ کو لے کر آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے سلام اپنے انداز میں عرض کیا ہے اور اپنی بات پیش کی، اے آمنہ خاتون میں آپ کے بچے کی خدمت کرنے آئی ہوں، ان کو دودھ پلا کر انعام و اکرام کے لیے آئی ہوں تاکہ میں ان کو دودھ پلا کر ان کی خدمت کروں، پرورش کروں اور مجھے انعام و اکرام سے، مزدوری سے نوازا جائے۔ یہ سن کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ میں آنسو ہو جاتے ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ جس مقصد سے تو آئی ہے وہ مقصد تیرا پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے ولادت سے قبل ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تجھے زیادہ مشہوری اور زیادہ انعام و اکرام سے نہیں نوازا جا سکتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، اے آمنہ خاتون مجھے کسی مزدوری کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مال اور انعام و اکرام کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے بچوں کی، آپ کے بچے کی بڑی بڑی نوازشیں سنی ہے، بڑے انعام و اکرام سنے ہیں، مجھے کسی مزدوری کی ضرورت نہیں، میں آپ کے بچے کی ایسے ہی پرورش کرنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اے آمنہ خاتون بتائے تو صحیح وہ بچہ ہے کہاں، وہ بچہ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ کہا تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے، حضور علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، بیان کرتی ہے کہ جب محمد ابن عبداللہ کے پاس میں آئی تو وہ سو رہے تھے، ان کے جسم اطہر پر ایک سفید چادر ڈلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو چادر ہٹا کر رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لیا جائے، آقا کا دیدار کر لیا جائے، حضور سو رہے ہیں صرف چادر کو ہٹا دیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے، جیسے ہی میں نے چادر کو ہٹایا ہے محمد ابن عبداللہ سو رہے تھے، لیکن حضور نے آنکھوں کھولی اور مسکرانے لگے۔ سوتا ہوا بچہ اگر مسکرا دے تو کتنا حسین لگتا ہے، لیکن یہ عام بچہ نہیں بلکہ کونین کے والی ہیں، مسکرا رہے ہیں، کسرا خوبا ہے مسکرا رہے ہیں، سیاح لامکہ ہے مسکرا رہے ہیں، امام الانبیاء ہے مسکرا رہے ہیں۔ سوتا ہوا بچہ مسکرا دے تو کتنا حسین لگتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، نازک مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ان پر میں قربان ہو گئی، فدا ہو گئی۔ امام کہتے ہیں، جس
کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں ثنا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سو رہے تھے، جیسے ہی چادر کو ہٹایا آنکھیں کھلی، حضور مسکرانے لگے، میں قربان ہو گئی، فدا ہو گئی، جھٹ سے ان کو سینے سے لگایا ہے اور رخ مصطفیٰ کا بوسہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کریں، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی نبوت و رسالت کے اعلان نہیں ہوا ہے، کیا شان ہے دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ حلیمہ سعدیہ بچوں کو لے کر آمنہ کے پاس آتی ہیں، اب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سمجھاتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو سنو، میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو ان کے دادا جان عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے تھے تو ان کو دیکھ کر کعبہ بھی جھکا تھا، ان کو کعبہ بھی سلام کر رہا تھا، مراد کعبہ بھی جھکی تھی۔ اے حلیمہ سعدیہ، میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو ایک آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا میرے پاس آیا اور اسی کے بادل کے ٹکڑے نے فوراً میرے بچے کو لے گیا، میں حیران و پریشان ہو گئی۔ اچانک اسی بادل کے ٹکڑے سے آواز آ گئی، ارے یہ امام الانبیاء ہے، مشرق و مغرب کے سیر کرا دو، پورا عالم ان کو دکھا دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میرے پاس آیا اور بچہ میرے پاس آ گیا۔ حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ بیان کرتی ہے، اے آمنہ، اے حلیمہ سعدیہ سنو سنو، میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا تھا، اس روشنی میں ایران کے چراگاہوں میں اونٹ کو دیکھا تھا، میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ سنتی جاتی ہیں، ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، دل میں محبتوں کا اظہار ہوتا جا رہا ہے، بے قراری اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اے آمنہ، اب مجھے اجازت دیں، میری سہیلیاں جانے کے لیے تیار ہیں، اب مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو اپنی گود میں لیا اور نرم پلکوں میں حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو گود میں لے کر اپنے سواری کے جانور کے پاس آتی ہیں، وہی سواری تھی، وہی جانور تھا جو آتے وقت ساتھ ساتھ مقام پر بیٹھ گیا تھا۔ کمزوری کی بنیاد پر ساتھ مقام پر جو سواری بیٹھ گئی تھی، حلیمہ سعدیہ جیسے ہی اس سوار کے پاس آتی ہے، اس جانور کے پاس آتی ہے تو وہ جانور اور وہ سواری اس قدر رفتار ہو جاتی ہے، اس قدر اس کے طاقت آتی ہے، تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے، تمام سواری کو پچھاڑ دیتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں بے قرار ہو جاتی ہیں، ارے یہ کیا بات ہوئی، آتے وقت تو ساتھ مقام پر بیٹھ گئی تھے، اے حلیمہ کیا تو نے مکے میں سواری کو بدل دیا ہے یا سواری کو چینج کر دیا ہے، آخر یہ کیسے ہوا، تمام سواریوں سے آگے کیسے نکل رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، ارے رب کعبہ کی قسم، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے، میں نے سواری کو نہیں بدلی۔ جیسے حضور چل رہی ہے پورا رستہ مہک رہے ہے، پورے رستہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اے حلیمہ یہ خوشبو کیسی ہے، ہر طرف سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ حلیمہ کی سہیلیاں سوال کرتی جاتی ہے، یہ کیسی خوشبو پھوٹ رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ ان کے چلنے کی برکت ہے، جہاں جہاں چل رہی ہے اپنے ساتھ ساتھ خوشبو بھی کہہ رہی ہے۔ امام کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا شان و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر چل رہی ہیں، 12 پہاڑیوں سے اس پار گزر رہی ہے۔ اب ذرا 12 پہاڑی کے منظر بھی، نقشہ بھی ملاحظہ کریں، اگر پہاڑی کے اس پار کوئی درخت سوکھا رہتا حضور کو دیکھ کر وہ لہلہانے لگتا، وہ سبز و شاداب ہو جاتا، اگر راستے میں کوئی جانور آتا تو وہ سائڈ آ جاتا اور تو اور حضور کو سلام عرض کرتا، اگر پتھر آتا تو پتھر حضور کو سلام کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر 12 پہاڑیوں کو اس پار گزر رہی ہے، پورا راستہ مہک رہا ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی
رہی ہے وہ قبیلہ سعد کی آبادی جہاں قحط شالی کا شکار لوگ تھے، بیماریاں جن میں پھیلی ہوئی تھی، حضور کے قدم مبارک پڑے ہیں، حضور اس بستی میں داخل ہوئے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے، پوری بستی سیراب ہو جاتی ہے اور سارے ہرے پھل سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، حضور کی قدموں کی برکت سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، تمام بیماریاں کافور ہو جاتی ہے اور پورے قبیلہ سعد کی آبادی مہک رہی ہے۔ جب گھر میں حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر گھر میں پہنچتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، حلیمہ سعدیہ کے جانور جو کس قدر کمزور تھے، ان کے تھن میں دودھ موجود نہیں تھا، جیسے ہی شوہر سے کہا ہے دودھ نکالو، شوہر دودھ نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو تمام جانوروں کے تھن دودھ سے اس کثیر تعداد میں بھرے ہوئے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں دودھ اتنا ہی کہ اتنا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، تیرے جانور بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے تمام جانوروں کو دیکھو تو تمام جانور کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، پوری بستیاں مہک رہی ہیں، پورے جانور کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہاں کا حال یہ تھا، وہاں کے جنگلوں کے بڑے بڑے شیر بڑی بڑی بکریوں کو اٹھا لے جاتے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کر کر بڑے بڑے شیر بکریوں کو جانوروں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے، لیکن حضور کی قدموں کی برکت تھی۔ جب حضور قبیلہ سعد کی آبادی میں پہنچی ہے کوئی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک ساتھ ایک پیڑ کے نیچے چلتے ہیں، نہ ہی تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ ہی شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ برکت کس کی تھی؟ یہ آمنہ کے لال کی برکت تھی، یہ کونین کے والی کی برکت تھی۔ پوری قبیلہ سعد کی آبادی خوشحالی سے معطر ہو جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، اے حلیمہ سعدیہ یہ بچہ لے کر آئی ہے یا کوئی فرشتہ لے کر آئی ہے، ہر طرف پوری خوشبو آ رہی ہے، اے حلیمہ تمہیں مبارک ہو، بہت حسین و جمیل یہ بچہ لے کر آئی ہے۔ سارے لوگ اپنے بچے کو لے کر آنے لگے، اے حلیمہ سعدیہ اس بچے کا ہاتھ میرے بچے پر رکھ دے دو۔ حلیمہ سعدیہ حضور کا دست نبوت اس بچے پر رکھ دیتی تو وہ بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا، وہ بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ لوگ پیالے میں پانی لے کر آتے، اے حلیمہ سعدیہ اس بچے کا ہاتھ پیالے کے پانی میں ڈال دو۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کا دست نبوت پانی میں ڈالتی تو وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا، تو وہ پانی مریضوں کو شفا دیتے، مریض اس سے شفا یاب ہو جاتے۔ اس طرح روز حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک لائن لگنے لگی، ایک بھیڑ لگنے لگی، لوگ پیالے میں پانی لے کر آتے اور حلیمہ سعدیہ اپنے بچے کا ہاتھ ڈال دو، روز ڈیلی ایک بھیڑ لگ جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اس طرح لوگ روز آ رہے ہیں، روز ڈیلی لوگ چلے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا پیالہ پانی چھوٹ جاتا ہے، کتنے لوگوں کا ہاتھ ڈالا جائے؟ حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات یہ آئی، حلیمہ سعدیہ نے اپنے مکان کے آگے ایک نہر کھلوایا، ایک حوض بنوایا، بڑا تالاب ڈلوایا اور اس کو پانی سے بھر دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک کو اس حوض میں ڈالا ہے اور حلیمہ سعدیہ نے پوری بستی میں اعلان کروا دیا ہے اب محمد عربی کے قدموں کا دھوبن جس کو چاہیے وہ اسی حوض سے لے لیا کرے، اور لوگ آتے اسی حوض سے پانی لیتے تو وہ پانی مریض شفا یاب ہو جاتے، جانوروں پر چھڑکا جاتا تو ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کا پانی پیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا دھون پیا جا رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا دھون اگر کوئی پیتا تو مریض شفا یاب ہو جاتے۔ ارے یہ تو قدموں کا دھون تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے سراپا معجزہ ہے، لعاب دہن پانی میں ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتے۔ بارہا آپ نے تقاریر میں سنا ہوگا، میں جو اس عنوان پر چل رہا ہوں اس عنوان کو آگے چلتا ہوں تاکہ گفتگو ادھر ادھر نہ چلے جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے حوض کھلوایا اور اسی طرح پانی لوگ لیتے جاتے اور حلیمہ سعدیہ کی یہاں سے لوگ جو بھی پانی لے کے جاتے مریض شفا یاب ہو جاتے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا
حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں، ایک دن میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اسی کے بعد میں نے ان کو سلا دیا۔ آسمان میں تاریکی تھی اور 14ویں کا چاند اس دن نکلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حضور کو میں نے دودھ پلایا اور سلا دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا چلو دیکھا جائے حضور جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ آج بھی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلا کر اگر بچہ نہیں سوتا تو وہ تھپیاں دے دے کر سلاتی ہے، جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، ماں سکون میں ہو جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بھی ہے، دودھ پلا کر سلا دیتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سوچتی ہے چلو دیکھا جائے حضور سو گئے یا جاگ رہے ہیں، حضور سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، چلو دیکھا جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، توجہ میری طرف کرے، ایک بھی بات ادھر ادھر پھینکنے کی نہیں ہے، غور سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کریں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا چلو دیکھا جائے حضور سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی تھی، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں حضور تو جاگ رہے ہیں، حضور جاگ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور حضور جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتیں سنا، حضور کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور وہ انگلی کبھی دائیں طرف جا رہی ہے، وہ انگلی کبھی بائیں طرف جاتی ہے، وہ انگلی کبھی سرہانے جاتی ہے، وہ انگلی کبھی پائنتی جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا حال ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آسمان میں ہاتھ اٹھا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر ماجرا کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں چاند نکلا ہوا تھا، محمد ابن عبداللہ کی انگلی جدھر جدھر جاتی آسمان پر چاند ادھر ادھر ناچ رہا تھا، حضور کی انگلی داہنی طرف جاتی تو چاند داہنی طرف آ جاتا، حضور کی انگلی بائیں طرف جاتی تو چاند بائیں طرف آ جاتا، حضور کی انگلی سرہانے آتی تو چاند سرہانے آ جاتا، حضور کی انگلی پائنتی آتی تو چاند پائنتی کی طرف آ جاتا۔ میں کہتا ہوں یہ شان تھی کہ جدھر جدھر حضور اشارہ کریں تو چاند ادھر ادھر جھک جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ہم کیا بیان کریں؟ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ارے یہ محض ایک بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ایک نور اتر آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، کیا شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ابھی بچپن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں جو بچہ عام بچہ اگر جتنا 1 سال میں بڑا ہوتا تھا، محمد ابن عبداللہ کے بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ 1 مہینے میں اتنا بڑھا کرتے تھے۔ کیا شان تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ جو بچہ 1 سال میں جتنا پڑھتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے میں اتنے پڑھتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عام بچوں کو پالنے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ پر میں قربان جاؤں مجھے کبھی ایک تکلیف بھی نہ ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ عام بچہ جب چلتا ہے شروع تو وہ گھٹنے کے بل گھسٹ کر چلتا ہے، جسے ہم بقوما بولتے ہیں، گھٹنے کے بل گھسٹ کر چلتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا بھی بے مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھٹنے کے بل بقوما نہیں چلے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈائریکٹ کھڑے ہو کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، آخر یہ کیا بات ہے؟ سارے بچے جتنے بھی آپ بچے آتے ہیں، کوئی بچہ بغیر گھٹنوں کے بل چلے کھڑے ہو کر نہیں چل سکتا، لیکن یہ کیسا بچہ ہے کہ ڈائریکٹ ایک ساتھ کھڑے ہو کر چلتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ امام الانبیاء ہے، ان کی شان تو نبیوں سے جدا ہے، ان کا مقام تو نبیوں سے بلند ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پینا بچے بند کر دیتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر آمنہ کے پاس آئی،
تھوڑی دیر کے لیے میں پھر اجازت لی، کچھ دن کے لیے، کہ اے آمنہ خاتون کس دن کے لیے مجھے پھر اجازت دے دے، میں آپ کے بچے کی اور زیادہ پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پرورش کرنے کے لیے دوبارہ اجازت لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلہ سعد کی آبادی میں آتی ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہیں، زمین پر کھڑے ہو کر چل رہی ہیں، میرے حضور کا چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے امی جان، میرے بھائی عبداللہ روز ڈیلی کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ روز ڈیلی بکریاں چرانے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا، امی جان میرے بھائی عبداللہ روز ڈیلی کہاں جایا کرتے تھے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا وہ عبداللہ روز ڈیلی بکریاں چرانے جاتے ہیں، جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی سی عمر ہے 3-4 سال کی، فرمایا امی جان کل سے میں بھی جاؤں گا، کل سے میں اپنے بھائی کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد میں تو تجھے منع بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی تجھ پر حکم نہ کر سکتی ہوں، تیری یہ شان ہے، میں تجھے منع بھی نہیں کر سکتی، اگر تو جانا چاہے تو ٹھیک ہے چلا جا۔ اگلا دن ہے، حضرت عبداللہ کٹگھرے سے بکریوں کو نکالتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی سی عمر ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی نازک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عبداللہ کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کٹگھرے سے بکری کو حضرت عبداللہ نکالتے ہیں، ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہانکتے ہیں لیکن یہ بکریاں آگے نہیں بڑھتی۔ روز ڈیلی بکریوں کو آگے ہانکتے تھے، بکریاں آگے جنگل میں چلی جاتی تھی، لیکن آج بکریوں کو ہانک رہی ہیں، ایک بھی بکری آگے نہیں بڑھتی۔ چلا اٹھتے ہیں، امی جان کیا بات ہے؟ آج بکریوں کو ہانکا بھی جا رہا ہے لیکن بکریاں آگے نہیں چلتی، آخر کیا بات ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا تو مسکرایا اور ارشاد فرمایا، بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی، پہلے تم محمد کے لے کر آگے آگے ہو جاؤ تب یہ بکریاں محمد کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 ٹانگ کے 4 ٹانگ کے جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ کونین کے والی ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ سیاح لامکہ ہیں، ان کے آگے نہ چلو، یہ اللہ کا نور ہے، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ تعظیم نبی، عشق مصطفیٰ کو تو، تعظیم نبی کو تو، ادب نبی کو تو جانور بھی سمجھتے ہیں۔ آج یہ کیسے جانور ہے کہ جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج یہ کیسے جانور ہے کہ جو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کی بات کرتے ہیں، نبی سے آگے نکلنے کا مقام رکھتے ہیں؟ یہ کیسے جانور ہے؟ ارے جانور کے اندر بھی اتنا شعور ہے کہ امام الانبیاء کے آگے نہ بڑھو، یہ کیسے جانور ہے کہ جو نبی سے آگے نکل رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو، اپنے عقیدے کے قبلے کو درست کر لو، صحابہ کرام کے عقیدے کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو تو جانور بھی جانتے ہیں، ارے جانور کیا حتیٰ کہ حضور کی تعظیم تو جن و بشر جانتے ہیں، چرند و پرند جانتے ہیں، چرند و پرند جانتے ہیں، نباتات و جمادات جانتے ہیں، ہر شے حضور کے تعظیم کو جانتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور ان کی تعظیم کو جانور بھی جانتے ہیں۔ یہ جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 3-4 سال کی ہے، جانور حضور کے آگے نہیں بڑھتے، عبداللہ حضور کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تمام جانور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے عجیب منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ریتیلی زمین پر چلتے تو آپ کے نشان قدم نہیں پڑتے، لیکن جب پتھر پر آپ کا پاؤں شریف پڑتا، پتھر پر آپ قدم رکھتے تو پورا پتھر پگھل کر حضور کا نالین بن جاتا، پورا پتھر پگھل کر حضور کا نالین بن جاتا۔ عبداللہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے پہلی مرتبہ کوئی بھی دیکھا تو پریشان ہو جائے گا، اتنا بڑا معجزہ، ریتیلی زمین پر پاؤں کے نشان نہیں، ریتیلی زمین پر ہم چلتے ہیں تو پاؤں کا نشان بن جاتا ہے،
لیکن حضور ریتیلی زمین پر چل رہے ہیں تو پاؤں کے نشان نہیں، لیکن سخت ٹھوس پتھر پر قدم رکھتے ہیں، پگھل کر نالین مبارک بن جاتا ہے، دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ دوسرا معجزہ دیکھا کہ پیڑ کا سایہ دوسری طرف تھا، حضور اس طرف کھڑے تھے، پیڑ کا سایہ واپس آ کر حضور کی طرف آ جاتا ہے۔ بے قراری اور بڑھ جاتی ہے، یار کیا بات ہے، یہ کیسا عجیب و غریب منظر دیکھا جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ دیکھا کہ پیڑ حضور کو جھک کر سلام کر رہا ہے، سبحان اللہ، حضور کو پیڑ جھک کر سلام کر رہا ہے۔ اب بے قراری بڑھ گئی، واپس چلتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، کیا واقعات ہیں، یہ کون سا شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس لے کر گھر پہنچتے ہیں، تنہائی میں اکیلے میں، امی جان میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب محمد ابن عبداللہ ریتیلی زمین پر چل رہے تھے تو ان کے نشان قدم نہیں پڑتے، لیکن سخت پتھر پر جب قدم رکھتے ہیں تو ان کے قدموں کے نشان آ جاتے ہیں۔ اور تو اور امی جان پیڑ کا سایہ دوسری سائڈ تھا، لیکن محمد ابن عبداللہ کی طرف آ گیا اور پیڑ حضور کو جھک کر سلام کر رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ سے اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ثابت ہوئی ہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کہنا نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اب دوسرا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہیں، جانور چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، چہچہاتے ہیں اور گویا حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہر طرف خوشبو ہے، ہر طرف عجیب سما بندہ ہوا ہے، جانور بھی آتے ہیں، حضور کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے بعد جب واپس حضور آتے ہیں ایک بھی بکری کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حضور چلتے ہیں، تمام بکری اپنے آپ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ایک بکری کو بھی ہانکنے کی ضرورت نہیں، اور تمام بکری اپنے آپ آ کر کٹگرے میں بند ہو جاتی ہیں، کوئی ایک بکری بھی ادھر ادھر ضائع نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہو گیا۔ سننا چاہتے ہیں آپ نا؟ ٹائم تو تاخیر ہو گیا ہے، کیا رائے ہے؟ چلے تھوڑی دیر آپ سن کر پھر اس کے بعد اذان ہو کے جمع ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موسمی بخار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2-3 دن جنگل کی طرف نہیں جا پائے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ واپس دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ امی جان جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی آج جنگل کے شیر اسے اٹھا لے گیا، جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی جنگل کا شیر اسے اٹھا لے گیا۔ امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ سن کر بے قرار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، حضور اڑ جاتے ہیں۔ امی جان کیا بات ہے؟ حلیمہ سعدیہ روتے روتے کہتی ہیں، بیٹا محمد جب سے آپ آئے تھے مجھے درد اور احساس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بکری سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی، تکلیف تو اس بات کی ہے جب سے آپ آئے تھے کوئی بھی جانور کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ دیکھا جاتا تھا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ کھیلتے تھے، نہ تو بکری بھاگتی تھی اور نہ ہی شیر بکری پر حملہ کرتا، لیکن آج میری ہی بکری کو جنگل کا شیر کیوں اٹھا کر لے گیا؟ میری ہی بکری کو جنگل کا شیر کیوں اٹھا کر لے گیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ چلو بتاؤ جنگل کا شیر کس طرف سے آیا ہوا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں جاتے ہیں، عبداللہ نے بتایا اس طرف سے جنگل کا شیر آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا رخ نبوت اس طرف کرتے ہیں، چہرہ والضحیٰ اس طرف کرتے ہیں اور بلند آواز سے 3 مرتبہ کہتے ہیں، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ اتنا حضور کا فرمان تھا، جنگل کے تمام جانور جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو چلو امام الانبیاء بلا رہے ہیں، چلو چلو امام الانبیاء بلا رہے ہیں، چلو چلو کونین کے باری بلا رہے ہیں۔ جنگل کے تمام جانور لائن سے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں جنگل کا سب سے بوڑھا شیر بکری کو گردن سے پکڑا ہوا آتا ہے، اس نے بکری کو چھوڑا ہے، بکری عبداللہ کی طرف آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس بوڑھے شیر کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے شیر تو نے میری ہی بکری کو کیوں لے کر گیا؟ تو میری بکری کو لے کر کیوں گیا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی لیکن وہ جانور کیا بول رہے تھے میں سمجھ نہ پائی. میں قدموں میں گری، دامن کو پکڑا. بیٹا امیدہ محمد یہ جانور تم سے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جانور تم سے کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی جان جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری ہی بکری کو اٹھایا تو تمام جانوروں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا 3 دن ہو گیا تھا ہم نے آپ کا چہرہ بدرخا نہیں دیکھا تھا، چہرہ بشمس نہیں دیکھا تھا، آپ کا رخ زیبا نہیں دیکھا تھا. تو تمام جانوروں نے یہ مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو تو آپ ضرور چھڑانے کے لیے آئیں گے، آپ ضرور آئیں گے تو ہم آپ کا دیدار کر لیں گے، آپ کا چہرہ بدرخا دیکھ لیں گے. جانور یہ کہہ رہے تھے، آپ اندازہ کریں کہ جانور کی یہ مقام ہے کہ رخ زیبا دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، رخ زیبا دیکھنے کے لیے جانور بھی ترس رہے ہیں. یا رسول اللہ ہماری گناہگار آنکھیں بھی ایسی ہیں کہ ہم تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے. یا رسول اللہ کبھی خواب ہی میں صحیح اپنا دیدار کرا دے، اپنا حسین مخڑا دکھا دے، اپنا جلوہ زیبا دکھا دے، کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. واقعات تو بے مثال آگے ہیں لیکن وقت کے قلت کا لحاظ کرتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا. اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سنتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے، وہ جانوروں کی بولی کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ بچپن کا واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے معاذ اللہ. اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ بچپن کا واقعہ ہے، یہ محض ایک فرضی واقعہ ہے، تو میں کہنا چاہوں گا اگر یہ بچپن کا واقعہ ہے تو ذرا نبوت کے بعد کا بھی ایک واقعہ دیکھ لے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ جنگل کی طرف چل رہا تھا، اچانک کوئی آواز دینے والا پکار رہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آواز عجیب دینے والا آواز دے رہا تھا. میں نے دیکھا کون عجیب جملوں میں آواز دے رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرنی حضور کو پکار رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اس ہرنی کے مالک نے اس کو پیر سے باندھ دیا ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ سفارش کریں، آقا مدد فرما دیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہرنی کہا میرے مالک نے مجھے باندھ دیا ہے، پہاڑی کے اس پار میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے ہیں. یا رسول اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، مجھے کھول دے، میں ان بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی؟ ہرنی نے جواب دیا یا رسول اللہ وعدہ کیا ہے آمینہ کے لال سے، وعدہ وفا نہ کرو یہ ہو نہیں سکتا، حضور میں واپس آ جاؤں گی. صحابی کہتے ہیں میں جملہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، گفتگو کیا ہو رہی تھی مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا. حضور اور جانور گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرنی کو کھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہرنی دودھ پلا کر اپنے بچے کو واپس آ جاتی ہے اور اپنے پنجے کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیتی ہے. اس مالک کو حضور نے بلایا اور ارشاد فرمایا اے مالک، اے نوجوان، کیا اس ہرنی کو تو مجھے بیچے گا؟ اس ہرنی کو تو میرے حوالے بیچے گا؟ اس مالک نے کہا، اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے جان و مال آپ پر قربان، میں آپ کو اسی طرح ہبہ کرتا ہوں، آپ کو تحفہ اس کو پیش کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے نوجوان تو نے مجھے اسے تحفہ میں دیا، مجھے تو نے ہبہ کر دیا. اے ہرنی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. جب آزاد کی بات سنی ہے اس ہرنی نے اپنے پنجوں کو زمین میں یوں مارتی ہے جیسے وہ موج میں اپنے مقدر پر رقص کرتی ہے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، مجھے آمینہ کے لال نے خریدا ہے. وہ ہرنی پنجوں کے بل زمین میں اپنے مقدر پر رقص کرتی ہے، گویا یہ انداز میں کہتی ہے یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے.
رب کعبہ کی قسم، آج بھی اگر کوئی دل کی آواز میں حضور کو پکارے، حضور سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جواب آتا ہے، اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ خدا کی قسم، کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی روزی مانگے مصطفیٰ روزی دیتے ہیں، کوئی رزق مانگے مصطفیٰ رزق دیتے ہیں۔ ارے انتہا تو ہو گئی، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے۔ کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ضروری ہے کہ آج اونچی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کوئی ایسا تحفہ پیش کریں کہ جس سے حضور ہم سے راضی ہو جائیں، حضور ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہ جھنڈے لگانا، یہ لائٹنگ لگانا تو مستحب ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوگا جس سے حضور راضی ہو جائے۔ ایسا تحفہ حضور کی بارگاہ میں چھاور کیا جائے، ایسا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ جس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا تحفہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آج ہم جھنڈے لگا کر سمجھتے ہیں یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے واجبات پر عمل نہیں کریں گے، جب تک حضور کے عشق مصطفیٰ پر ہم عمل رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک ہماری کامیابی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہر چیز کا ہمارے پاس وقت ہے۔ رات بھر موبائل میں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، رات بھر پکچر اور گانا سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب فجر کی اذانیں ہوتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ ہم حضور کے کردار کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ آج کرکٹر کے کردار کو ہم اپنا رہے ہیں، آج ایکٹروں کے کردار کو ہم اپنا رہے ہیں، آج شیطانوں کے کردار کو اپنا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول کے کردار کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کے سیرت مبارکہ پر چلنے کی ضرورت ہے، تبھی کامیابی ہوگی۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں ہی کے آگے، مگر اللہ سے مانگنے میں ہم اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو ہم چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا ہے، مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ آج ہم عبادتوں سے دور ہیں، بندگی سے دور ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، رسول کی اطاعت سے دور ہے۔ آج شیطانی کردار ہمارے اندر پنپ رہا ہے، آج ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ ضروری ہے کہ آج ہماری ذلت کو، آج جو ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہمیں ہر جگہ رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کیا حال ہو چکا ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت مبارکہ کا عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم اکیلے ہوں گے، ہزاروں پر بھاری ہوں گے، لیکن آج ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شیطانوں کے کردار کو اپنا لیا ہے۔ آج کیا حال ہے، کون یاد کرے گا ہمیں اس حالت خودغرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج ہم خدا کو بھول گئے ہیں، آج اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے ہیں۔ آج کرکٹر کے کردار کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، ایکٹروں کے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں، شیطانوں کے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں، ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں
بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اقبال، یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، اب بہت ہو گیا، اب ظالموں کو ان کو حقوق بتانا پڑے گا، ان کا جواب دینا پڑے گا، آج سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم حضور کی ولادت کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور کی ولادت کی جھماجھم برسات کرنا چاہتے ہیں، ہماری بگڑی اور آخرت سنور جائیں، تو آج ہی سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا۔ اللہ اور اس کی رضا کے لیے سچے دل سے ہم توبہ کریں گے تو پھر آج ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جہاں ہم جائیں گے سر چڑھ کر جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اپنے اسراف کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، رورے گاتی تھی ترانہ، السلام ہے جانے عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم، دل میں تم مسند نشین ہو، اس مکان کے تم مقیم ہو، ہم مرے تو وہ زمین ہو، اور سرحان بھی تم ہی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مجھے در پہ اب بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، من دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا
دکھا رہے ہیں مجھے سینے سے لگانا آقا سینے سے لگانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا آقا سینے سے لگانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا اپنے کہ تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم نور تنورت والنور في نور نورك يا نور اللهم يا كريم اللهم يا كريم اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرمك يا كريم اللهم يا رحيم اللهم يا رحيم اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم والرحم في رحمك يا رحيم اللهم يا جميل اللهم يا جميل اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل اللهم يا قديم اللهم يا قديم اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدمك يا قديم اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمین کریمہ کا کسا بندہ نوازا ہم بدکار سیاہ گار تیری بارگاہ میں حاصل ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں مولا جو کچھ محفل و میلاد کا انعقاد کیا مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و مقبول عطا فرما رب قدیر اس کی برکتیں نعمتیں سعادتیں مولا ہم سب پر عطا فرما دے مولا تبارک و تعالیٰ ہم مصیبت زدہ ہیں مولا پریشان حال ہیں مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے رب قدیر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ نوازا مصیبتوں کو ہمیں دور فرما کر مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشش کا پروانہ دے دے مولا مغفرت کا پروانہ دے دے مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں
پھر بھی گناہوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی شیطان کے چال میں آ جاتے ہیں، مکر و فریب میں آ جاتے ہیں۔ مولا دل سے چاہتے ہیں گناہوں سے دور رہے، لیکن پھر بھی مولا ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آئندہ ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ مولا توبہ پر استقامت دے دے، مولا قوت عطا فرما، مولا تبارک و تعالی بخشش کا پروانہ دے دے، مولا مغفرت کا پروانہ دے دے۔ رب قدیر جو پریشان حال ہے مولا پریشانیوں کو دور کر دے، مولا جو تنگ دست ہیں مولا تنگ دستی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں مولا ان کے روزی عطا فرما، جو قرض دار ہیں مقروض ہیں مولا قرض کی ادائیگی کو آسان فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی جو روزی سے پریشان ہیں رزق کی پریشان ہیں مولا تبارک و تعالی روزی غیب سے عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، مولا تبارک و تعالی آج محبوب کی ولادت کا دن ہے، مولا تبارک و تعالی ولادت کی برکتیں آج ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی جس طرح مکے کی سرزمین پر ولادت کی خوشبو سے سارے مکے والے معطر تھے، ہر لوگ خوشیوں کا اظہار انقلاب برپا ہو گیا تھا، مولا تبارک و تعالی آج وہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، مولا تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، مولا حضور کی ولادت کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے، مولا تبارک و تعالی ولادت کے صدقہ ہمیں بھی مل جائے، مولا تبارک و تعالی ولادت کی برکتیں ہمیں بھی مل جائے، مولا تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو بخش دے، مولا تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ با جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا سچا پکا نمازی بنا دے، مولا ایسی زندگی گزارنے والا بنا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، مولا تبارک و تعالی آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، تیرے محبوب کی گستاخیاں کی جا رہی ہے، مولا غیب سے مدد فرما دے، مولا تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مولا تبارک و تعالی دشمنوں کا منہ کالا فرما دے، مولا تبارک و تعالی دشمنوں کو جاہ و جلال سے تباہ و برباد فرما دے، مولا تبارک و تعالی اسلام اور مسلمان کو بلندی عطا فرما، مولا تبارک و تعالی جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں مولا کچھ نہ کچھ تمنائیں لیے آئے ہوئے ہیں تیرے محبوب کا ولادت سننے کے لیے، کچھ نہ کچھ ان کے دل میں بھی تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، مولا تبارک و تعالی جتنے لوگ آئے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے دلوں میں جو کچھ جائز تمنائیں ہیں، جو کچھ جائز مرادیں ہیں، جو دلی حاجت ہے مولا تمام دعاؤں کو ان کو قبول فرما دے، مولا تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، رب قدیر تجھے محمد عربی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، مولا آمنہ کے لال کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، مولا فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، مولا عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، مولا حضرت علی کی شہادری کا واسطہ، مولا حسن و حسین کا مولا واسطہ، مولا سیدہ کائنات کی چادر کا واسطہ، مولا تبارک و تعالی بندہ نوازہ غوث اعظم کا واسطہ، خواجہ غریب نواز کا واسطہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واسطہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا واسطہ، تمام اولیاء کا واسطہ، مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول مقبول عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہمارے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے مولا پھر بھی تمنائیں مچلتی ہیں کہ ایک بار تیرے اور تیرے محبوب کا دیار دیکھ لیں، مولا ہمارے پاس نہ انتظام ہے، رب قدیر تو تو خالق مطلق ہے، مولا تبارک و تعالی تو تے غیب سے کچھ بھی مدد فرما سکتا ہے، مولا تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، مولا تبارک و تعالی ایک بار تیرے اور تیرے محبوب کا دیار دیکھ لے، موت سے قبل ایک بار تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے، کچھ ایسا کر دی میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، مولا غیب سے مدد فرما دے، مولا تبارک و تعالی جو کچھ ہم مانگتے ہیں مولا اس کو بھی عطا فرما دے، جو کچھ تو چاہتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے مولا اس کو بھی عطا فرما دے، مولا تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے والدین ساری امت کی مغفرت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.